چونکہ قربانی ایک مالی عبادت ہے، مال ہوگا تو قربانی واجب ہوگی، مال نہیں ہے تو قربانی واجب نہیں ہے۔ اب کتنا مال ہو، صاحب نصاب کون کہلاتا ہے جس پر قربانی واجب ہوگی؟ تو میرے دوستو، قربانی اس شخص پر واجب ہے جو صاحب نصاب ہو۔ نصاب کتنا ہے میں بتا رہا ہوں آگے، لیکن ابھی اتنا سمجھیں کہ ہر مسلمان عاقل، مسلمان عاقل، عاقل مطلب پاگل پر، دیوانے پر قربانی واجب نہیں ہے۔ ہر مسلمان عاقل بالغ، نابالغ آدمی مالدار ہو، یعنی نابالغ بچہ ہے، اس کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا، وراثت میں اس کو مال ملا ہے، اس پر قربانی واجب نہیں ہے۔ تو مسلمان ہو، بالغ ہو، عاقل ہو، مرد ہو یا عورت، مرد ہو یا عورت، قربانی اس پر واجب ہے۔ نصاب کتنا ہے؟ آج میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں، آج ہمارے ہندوستان میں 2 تاریخ ہے ذی الحجہ کی۔ آج اگر دیکھا جائے، میں نے دیکھا، گوگل کیا، چاندی کا ریٹ نکالا، اس کے حساب سے صاحب نصاب بن رہا ہے وہ آدمی جو 61,000 روپے کا مالک ہو۔ 61,000 روپے تقریباً، راؤنڈ فگر میں بتا رہا ہوں۔ تو 61,000 روپے کا اگر کوئی مالک ہے، اس کے اوپر اگر کوئی قرض ہے تو وہ قرض مائنس کرنے کے بعد، ٹھیک ہے، اگر اتنے پیسے اس کے پاس سیونگ ہے، یا مال تجارت ہے اتنے کا، یا ضرورت سے زائد سامان ہے، اس کی ضرورت سے زائد جو بھی سامان ہے، اور اس کی قیمت اگر 61,000 روپے کے برابر بن رہی ہے، یا کسی عورت کے پاس سونا چاندی اتنا ہے کہ جو نصاب کے برابر ہے، کل ملا کر وہ مرد یا عورت جو مسلمان ہو، بالغ ہو، عاقل ہو، اور وہ صاحب نصاب ہو، اس پر قربانی واجب ہے۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر، وانحر، نبی جی آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجئے۔ یہ جو ونحر ہے نا، یہ امر ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب امر ہوتا ہے نا تو وہ عام طور پر وجوب کے لیے آتا ہے، یعنی واجب ہے، قربانی کرنا واجب ہے۔ حدیث پاک میں بھی آتا ہے کہ جو شخص قربانی کی طاقت پائے، وسعت پائے، گنجائش پائے، اس کے باوجود وہ قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ آپ اس روایت کی روشنی میں سوچئے کہ جو قربانی کی طاقت رکھتا ہو، یعنی قربانی واجب ہے، اور قربانی نہیں کر رہا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عیدگاہ کے قریب بھی آنے کو اس کو منع کر رہے ہیں۔ اس لیے میرے دوستو، قربانی بہرحال اگر واجب ہونا تو کرنا چاہیے۔ یہاں 2 باتیں اور میں عرض کر دوں کہ قربانی کے نصاب میں سال گزرنا بھی ضروری نہیں ہے۔ اگر آپ نصاب کے برابر مال کے مالک قربانی کے دنوں سے 2 دن پہلے بنے ہوں، یا قربانی کے دنوں میں اگر صاحب نصاب بن گئے ہو، تب بھی قربانی واجب ہے۔ اس میں ایسا نہیں کہ سال گزرنا ہے، جیسے زکوٰۃ میں ہوتا ہے کہ سال گزرا جاتا ہے اس کے بعد زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، یہاں ایسا نہیں ہے۔ دوسری بات، گھر میں جتنے لوگ ہیں صاحب نصاب، سب پر قربانی واجب ہے۔ یہ بڑی غلط فہمی ہو جاتی ہے بہت سے لوگوں کو کہ ایک بکرا لے آئے، پورے گھر کی طرف سے کر دیا، یا اس سال دادا کی طرف سے، دوسرے سال دادی کی طرف سے، ایک سال بیٹے کی طرف سے، ایک سال بیٹی کی طرف سے، ایک سال بہو کی طرف سے، بس یہ روٹیشن چل رہا ہے کہ بس الگ لوگوں کی طرف سے ہر سال قربانی کر دی اور سمجھتے پورے گھر والوں کی طرف سے قربانی ہو گئی۔ ایسا نہیں ہے۔ گھر میں اگر 4 لوگ کمانے والے ہیں اور چاروں لوگوں کو فل اختیار ہے خرچ کرنے کا، اور گھر میں جتنا مال ہے اگر اس کو چاروں پر تقسیم کیا جائے اور سب صاحب نصاب بن رہے ہوں تو ہر ایک پر قربانی واجب ہوگی۔ گھر میں 2-3 بہویں ہیں تو ہر عورت کے پاس الگ زیور دیکھا جائے گا۔ اگر ہر عورت صاحب نصاب ہے، ہر عورت کی طرف سے قربانی واجب ہے۔ یا تو آپ چھوٹا جانور لیں یا آپ بڑے جانور میں حصہ لیں، جتنی قربانی واجب ہے اتنے چھوٹے جانور لیں گے یا بڑے جانور میں حصہ لیں گے۔ کل ملا کر بہرحال میرے دوستو اچھے سے سمجھیں، قربانی اگر واجب ہے، آپ اپنے آس پاس مفتیان کرام سے ڈسکس کر سکتے ہیں، ان سے فیس ٹو فیس مل سکتے ہیں کہ ہم اتنے لوگ ہیں، اتنے کمانے والے ہیں، اتنا مال ہے، اتنا قرض ہے، بتاؤ ہم پر قربانی واجب ہے کہ نہیں۔ اس کے بعد مکمل اطمینان کر کے آپ گھر میں جتنی واجب قربانیاں ہیں ان کو ادا کرنے کی پوری فکر کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس عبادت کو بھی قبول فرمائے، اور اللہ تعالی ہمارے مالوں میں بھی خوب برکت دے۔ اللہ تعالی ہماری پریشانیوں کو دور فرمائے، اور ساری قربانیوں کو جو مسلمان جہاں کر رہے ہیں اللہ سب کی قربانیوں کو قبول فرمائے۔